السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوستو، امید ہے آپ سبھی بخیر عافیت سے ہوں گے۔ آج چونکہ جمعہ کی رات ہے، جمعہ کی مناسبت سے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی گئی ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین دن خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا وہ کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخلہ اس کو ملا، اور جمعہ کے دن نکالے گئے، جمعہ کے دن وفات ہوئی، اور جمعہ کے دن میرے محترم بھائیوں، جمعہ کے دن قیامت آنے والی ہے۔ اسی لیے تمام مخلوقات جمعہ کے دن خاص طور پر اللہ سے ڈرتی ہے سوائے حضرت انسان کے۔ انسان کو چاہیے کہ اس حدیث کے مطابق جمعہ کے دن جو فضیلت ہے اس فضیلت کو اپناتے ہوئے جمعہ کا خاص اہتمام کریں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 854 میں حدیث موجود ہے۔ دوسری حدیث میں جو امام بیہقی نے روایت کی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم: افضل الایام عند اللہ یوم الجمعہ۔ جمعہ کے دن سب سے افضل ایام اللہ کے نزدیک، سب سے افضل ایام اللہ کے نزدیک کون سا دن ہے؟ جمعہ کے دن ہے۔ تمام دن اللہ کے ہیں، تمام دن محترم ہیں، لیکن جمعہ کے دن تمام ہفتوں کے دن عید ہے۔ یہ جمعہ کے دن عید کا دن ہے، یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے زیادہ اہمیت اور فضیلت کے حامل ہے جمعہ کے دن۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا جمعہ کی فضیلت کے سلسلے میں آپ جانیں کہ اللہ نے جمعہ کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ ایک سورہ مکمل، سورۃ الجمعہ، جمعہ کے نام سے ایک سورہ مکمل اللہ نازل فرمائی ہے، اور اس میں بہت سارے فضائل ہیں۔ لیکن ہم بات کریں گے آج جمعہ کے دن کیا کام کرنے ہیں۔ ایک 4-5 اعمال ہیں جو کرنے ہیں، انشاءاللہ وہ بیان کر کے اپنی بات ختم کر رہے ہیں۔ جمعہ کا دن جو سب سے پہلا کام ہے، جو پہلی سنت ہے، پہلے ادب ہے، وہ یہ کہ فجر کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں راوی حدیث سے، کہتے ہیں: افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی جماعۃ۔ امام دارقطنی نے اس حدیث کی روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل نماز، افضل صلوات، نمازوں میں سب سے افضل نماز عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ اکبر، کس اللہ کے نزدیک صلاۃ الصبح، صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز، یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن، فی جماعت، جماعت کے ساتھ ادا کرنے ہیں۔ تو جمعہ کے دن سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ سب سے پہلی سنت کیا ہے؟ کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ انشاءاللہ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جمعہ کے دن خاص طور پر نماز فجر کی ادا کرنے کی توفیق نہ فرمائے۔ اسی طریقے سے نمبر 2 میں سورۃ الکہف ہے۔ سورۃ الکہف جو 15 پارے میں ہے، سبھی کو معلوم ہے، ایک مرتبہ پڑھنے سے، اس جمعہ پڑھیں گے، جمعہ کی رات، آج رات ابھی پڑھیں گے آپ، تو اگلے جمعہ تک آپ کو مکمل ایک نور ملے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ مزید 3 دن، تو گویا سورۃ الکہف کی فضیلت یہ ہے کہ 10 دن تک آپ کو ثواب ملے گا، اور ساتھ ساتھ نور ملے گا، روشنی ملے گی انشاءاللہ۔ تو سورۃ الکہف کی تلاوت کریں، خاص طور پر سورۃ الکہف۔ ویسے بھی ایک آیت اگر پڑھیں گے، ایک حرف پڑھتے ہیں 10 نکی، الف لام میم پڑھیں گے آپ تو 30 نکی ہے، تو سورۃ الکہف کی تلاوت کیجیے، خاص طور پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں۔ نمبر 3 میں درود شریف کا اہتمام کریں۔ درود شریف اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ، جو ہم درود ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں، تو جو شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں تو 10 رحمتیں، 10 گناہ مٹا دے جاتے ہیں، اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ امام نسائی کی روایت ہے، بہت مشہور روایت ہے۔ لہٰذا جمعہ کے دن نمبر 3 میں درود شریف کا خاص اہتمام کرنے ہیں۔ نمبر 4 میں اول وقت میں مسجد کے لیے، نماز کے لیے آنا ہے۔ اچھی طریقے سے غسل کریں، نہائیں، اور اسی طریقے سے خوشبو لگائیں، عطر لگائیں، مسواک کا استعمال کریں، اور اول وقت میں یعنی اذان سے پہلے آنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو سب سے پہلے مسجد کو آتے ہیں اونٹ کے برابر ثواب ہے، الحمدللہ۔ جو سیکنڈ میں آتے ہیں وہ گائے کے برابر، پھر بکرے کے برابر، پھر مرغی کے برابر، پھر انڈے کے برابر۔
और फरिश्ते की रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराएं। जो सबसे पहले आते हैं ना, मस्जिद के दरवाजे पर फरिश्ते हाजिरी देते हैं, अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला भेजते हैं। और जुमा के दिन, खास तौर पर जुमा के दिन जो आते हैं, रजिस्टर में नाम दर्ज किया जाता है, लिखे जाते हैं। जब इमाम या खतीब मिंबर पर बैठ जाते हैं तो फिर उसका नाम नहीं लिखा जाता है, बल्कि खुद फरिश्ते और मलाइका अपने रजिस्टर को बंद करके इमाम का खुतबा सुनने लगते हैं। कितने शरफ और एजाज की बात है, जिसके नाम, जिसके माँ बाप के नाम, जिसके ख़ानदान के नाम, जिसके मोहल्ले का नाम आए अल्लाह के फरिश्ते के रजिस्टर में। लेकिन जो आज़ान के बाद आते हैं, इसको ये फजीलतें नसीब नहीं होगी। लिहाजा चाहिए चौथे नंबर पर कि अव्वल वक्त में मस्जिद आने की कोशिश करें जुमा के दिन। नंबर 5, दुआओं का खास एहतमाम करें। जुमा के दिन जो 5वां नंबर का अमल है, क्या करना है कि दुआओं का खास एहतमाम करनी है। आपको मालूम है कि जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है, अल्लाह के फरमाते हैं कि जो बंदा जो भी दुआ करे, उसकी जो भी मुराद है, अल्लाह उसकी मुराद को कबूल करते हैं। लिहाजा पता चला कि जुमा के दिन, जुमा की रात दुआओं की रात है, दुआओं का दिन है। लिहाजा अपने लिए दुआ करें, अपने माँ बाप के लिए दुआ करें, अपने फैमिली वालों के लिए दुआ करें, जो लोग बीमार हैं उनकी शिफा के लिए दुआ करें, खास तौर पर इसका एहतमाम करें। नंबर 6 में सदका खैरात का एहतमाम करें। सदका खैरात करें, जितना अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में खर्च करें और एहतमाम करें, गुरबा में तकसीम करें, क्योंकि जुमा के दिन ईद का दिन है और ईद खुशी का दिन होती है। लिहाजा अल्लाह से हम दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें और आपको जुमा की फजीलत की जानते हुए जुमा के एहतमाम करने। और अभी आपके सामने जो 6 आमाल जिक्र किए हैं, नंबर 1 नमाज फजर, नंबर 2 सूरतुल कहफ की तिलावत, नंबर 3 ज़रूर शरीफ, और नंबर 4 में अव्वल वक्त मस्जिद आना, नंबर 5 दुआओं का एहतमाम करना, और नंबर 6 में सदका खैरात का खास एहतमाम करना। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और आपको जुमा के आदाब का लिहाज करते हुए जुमा के इन अमाल को करने की तौफीक ना फरमाएं, और सबसे पहले मस्जिद आने की तौफीक ना फरमाएं। अल्लाह ताला हम सबको सेहत आफियत के साथ रखे। अल्लाह ताला जब तक दुनिया के अंदर रखे, इस्लाम और ईमान पर रखे। जब हमारा और आपका खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर अता फरमाएं, ईमान वाली, रुकू वाली, सजदे वाली, शहादत वाली मौत नसीब अता फरमाएं। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।